آنے والے وقت میں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، ایک انڈیویجول سے لے کے نیشنل لیول تک، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سارے مواقع لے کے آ رہا ہے. چھوٹے چانس سے لے کے بڑے بڑے نیشنل لیول تک بہت کچھ لے کے آ رہا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو پاکستان کی نیشنل اے آئی پالیسی پہ تھی کہ انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے وہ کس طرح سے اپرچونٹیز کریٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پرٹیکولرلی یوتھ کے لیے. اور اس کے اندر ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا کہ ہم سب کو برابری کا موقع دیں گے، کہ وہ شخص جو گاؤں میں ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا ایجوکیشن، اس کو بھی چانسز ملیں گے. جو افورڈ کر پا رہے ہیں وہ تو آکسفورڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسٹینفورڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دے کین ڈو اٹ ایزیلی، اور وہ کرنے کے بعد یہاں ہوتے بھی نہیں ہیں. تو ایکچوئل مدعا ہی وہی ہے کہ یار جو یہاں سے جا نہیں پا رہا اس کو اس ملک میں رہتے ہوئے کیسے قابل بنایا جائے. ابھی میں جو ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، میں گزارش جو کرنے جا رہا ہوں ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹیک ہولڈر آف دس ٹیک انڈسٹری. وائی آئی کال مائی سیلف اسٹیک ہولڈر آف دس ٹیک انڈسٹری؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا رسک اس کمپنی سے جڑا ہے. اللہ نے اس کمپنی کو ذریعہ بنایا. I'm talking about Zeven Solutions. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے کام آتا رہے، لوگ گرو کرتے رہیں، کمپنیز بنتی جائیں اور پاکستان میں کام آئے. اس ٹیک انڈسٹری میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اگر پاکستان میں بہت ساری اچھی کمپنیز بنیں گی تو دنیا کا اعتماد ہم پہ بیٹھے گا اور بہت سارا کام آئے گا، تو ہر بندے کا فائدہ ہوگا. تو اس میں کمپٹیشن ہے ہی نہیں. میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کمپنی آگے نکل جائے گی، وہ پیچھے رہ جائے گی. نہیں، جو اچھا کام کرے گا وہ آگے جائے گا. لیکن اگر وہ پالیسیز، وہ خوبصورت پالیسیز جس کا لنک میں کامنٹ میں دے رہا ہوں، جس میں انہوں نے گورنمنٹ نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں جو کہ بہت اچھی باتیں، واقعی بڑی باتیں ہیں، وہ میں ایز اے طنز نہیں کر رہا، وہ واقعی بہت بڑی باتیں ہیں، وہ ہو جائیں تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. کیونکہ اس وقت صرف ٹیکنالوجی ہی وہ سیکٹر بچا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. صرف ٹیکنالوجی ہی ہے جو ہماری ایکسپورٹ کو امیڈیٹلی اوپر لے کے جا سکتی ہے. باقی کوئی سیکٹر آپ کا ایسا نہیں ہے جو امیڈیٹلی ایکسپورٹس کو اوپر لے کے جا سکے آپ کی، اور ایکسپورٹ کے بغیر کنٹری سروائیو نہیں کرتے. تو اگر وہ پالیسی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے ایفس اینڈ بٹس تھے، میں نے ان پہ بات کی. فار ایگزامپل ان کا جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا وہ سب کچھ. اب میں ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ گورنمنٹ تک پہنچ جائے، کسی آفیشیل تک پہنچ جائے، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہمارا حق ہے تو یہ ہمیں دے دیں کہ آپ نے جو بھی پالیسیز بنائی ہیں ایک پورٹل لانچ کریں، اس کے اوپر اپڈیٹس ڈالتے جائیں کہ جی اگر ہم نے اویئرنیس پروگرام رن کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہنچا ہے، اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کی پروگرس یہ ہے. ہم نے اسکالرشپ پروگرام جو رن کیا اس کی پروگرس یہ ہے، کن لوگوں کو اسکالرشپ ملی ہے. ہم نے انسٹیٹیوشنز کو جو کمپیوٹ سپیس دینی تھی کن کن کو ملا ہے، کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا پروگرس ہے. جتنے بھی اس میں پرومسز کیے گئے، جتنے بھی گول سیٹ کیے گئے، جتنے بھی پلرز بتائے گئے ہیں نیشنل اے آئی پالیسی میں، اس کے لیے ایک پورٹل بنا دیں. آپ مجھے اپڈیٹس دیں، میں فری میں آپ کو پورٹل بنا دیتا ہوں. اف گورنمنٹ کین ناٹ افورڈ اٹ، آئی کین ڈو اٹ فار فری ایز اے پاکستانی. دس از مائی ڈیوٹی، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. تو میں وہ پورٹل بنا دیتا ہوں آپ کو. لیکن اس بچے کو، گاؤں میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو جس کے لیے یہ پالیسیز بنی ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں تک پہنچی ہے. یہ ہمارا حق بھی ہے، یہ پاکستانی ہمارا حق ہے. کیونکہ میں نے جب وہ پالیسی پہ ایک جی پی ٹی بنایا جس کا لنک میں کمنٹ میں دے رہا ہوں، آپ اس پہ جا کے پالیسی کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو لوگوں نے ایک سوال کرنا شروع کیا، نہیں سر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں، آپ نے بڑی تعریف کی ہے گورنمنٹ کی، پر یہ باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ الیکشنز کے لیے اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے. تو ان سب باتوں کا جواب دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پورٹل لانچ کریں اور کہیں کہ جی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، ہم ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ پورٹل آپ ٹریک کر لیں پروگرس. تو کیا ہے، لوگوں کی انپٹ لے لیں. اس پورٹل پہ میرے جیسے نلائکوں کو کہہ دیں کہ جنہوں نے انڈسٹری میں 14 سال ہو گئے خوار ہوتے ہوئے اور زیرو سے لے کے اتنی بڑی کمپنی کھڑی کی ہے، 4 ملکوں میں کمپنی لے کے گئے ہیں، وہ اپنا اوپینین ٹائپ کر کے ہی ڈال دیں کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہم بچوں کو یہ ضرورت ہے. کیونکہ ہم بیٹھ کے ڈائریکٹ ایک بچے سے بات کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ منسٹر ایک بچے سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوگا. ہم کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. ہم اتنا بڑا اے آئی کا ٹریننگ پروگرام فری آف کاسٹ رن کر رہے ہیں. یہ وہ ٹریننگ پروگرام ہے جو میں نے یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ ڈالا ہوا ہے، جو گورنمنٹ ابھی آنے والے دور میں باتیں کر رہی ہے، 2025 اور 2026 کی باتیں کر رہی ہے. ہم لوگ کر چکے ہیں، 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے، لوگ ٹرین ہو چکے ہیں، برس روزگار ہو چکے ہیں لوگ، اور فری آف کاسٹ ہے. اس کا بھی لنک میں اس میں ویڈیو میں ڈال رہا ہوں. ایٹ لیسٹ اس کو پروموٹ کر دیں، اس کو بنانے والوں کو سپورٹ کر دیں. سپورٹ کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نیڈ اینی منی بیکاز کمپنی الحمدللہ ہمیں بہت کچھ دے رہی ہے. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. واٹ وی نیڈ از اویئرنیس.
ہم تو اپنا کام کر چکے، 1 سال لگا کر کھڑے ہو کے پریپیئر کر کے دے چکے، ریکارڈ کر چکے، فری لوگوں کو دے چکے. اب اس کو میسج تک پہنچا دیں نا، کیا حرج ہے، اس تک پہنچا دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. اور یہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے جو ڈائریکٹلی انڈسٹری ایکسپرٹ سے آ رہی ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے یہ. سو ایک پورٹل جس کے اندر اپڈیٹ ہو، جس کے اندر ہم جیسے لوگ فیڈ بیک دے سکیں. اگر آپ 300 سافٹ ویئر ہاؤسز میں سے صرف 3 لوگوں کو اٹھا کے بات پوچھیں گے نا تو آپ کو کلیئر پکچر نہیں ملے گی. اگر 300 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں تو آپ 300 لوگوں سے اوپینین لیں، کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ٹیک سیکٹر کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو رات دن لگے ہوئے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی ٹیک ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچولی آپ کی پالیسی کو پاورفل بنا سکتے ہیں، ریئلسٹک بنا سکتے ہیں. کیونکہ اس پالیسی کے اندر بہت سارے فلاز ہیں، لوپ ہولز ہیں. جو آپ 3 سالوں میں باتیں کریں وہ 30 سال کی باتیں ہیں، اور کچھ 3 سالوں کی باتیں اوپر ہیں، کچھ امیڈیٹ باتیں جو پچھلے 10 سالوں میں ہو جانی چاہیے تھی وہ اگلے 2 سالوں میں کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. This is alarming for all of us. Please make that portal and give us that transparency so that people can track where are we with that policy thing. کیونکہ AI کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیک ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان میں ایک سپریٹ AI منسٹری بنانے کی ضرورت ہے، پاکستان میں لوگوں کو، ٹیک ہاؤسز کو اکٹھا کر کے اس منسٹری کا پارٹ بنانے کی ضرورت ہے، ایز اے کنسلٹنٹ، ناٹ ایز اے کوئی عہدے مت دیں، فری آف کاسٹ کنسلٹنسی لیں، تاکہ وہ لوگ آپ کو بتا سکیں کہ ہم جو صبح سے شام تک انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، ہمیں کیا چیز آگے ٹرانسفر کرنی ہے، کس چیز سے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، پھر اس کٹنگ ایج نالج کو گراس روٹ لیول تک لے جائیں، پھر دیکھ اس ملک کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایز اے اسٹیک ہولڈر آف دا سیٹ اپ آف دا ٹیکنالوجی، I'm sharing my opinion, I'm sharing my views, I'm sharing my thoughts. اور آپ کہیں ایموشنز اینڈ فیلنگ تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. I'm just trying my best کہ بات کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائے. اگر کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بہتر طریقے سے کر پائے. Thank you very much.